ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا اور آرزو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام نے کی ہے، بڑے بڑے عظیم رسولان اعظام نے جن کی امت میں ہونے کی دعا کی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی امت میں ہونے کی تمنا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جس نبی سے جو چیز جو ہے منسلک ہو گئی، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، وہ چیز پوری دنیا کے اندر ممتاز ہو گئی۔ آپ غور فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے وہ وقت تمام اوقات سے افضل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شب پیدا ہوئے وہ شب تمام راتوں سے افضل ہو گئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس رات میں اللہ کے نبی کی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور شب ولادت میں قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ شب ولادت ہے جو تمام راتوں سے افضل ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی، جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے افضل ہو گیا، جس ماہ میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا، جس سال تشریف لائے وہ سال تمام سالوں سے افضل ہو گیا۔ جو صحابہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے ہیں وہ صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہو گئے۔ صحابہ تو اور بھی انبیاء کرام کے ہوئے ہیں، لیکن جو صحابہ اللہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں وہ صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہو گئے ہیں، تمام انبیاء کرام کے صحابیوں سے افضل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ قرآن نے کہا لوگو سن لو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگو سن لو، میرا حبیب مکہ کے اندر پیدا ہوا ہے، لہذا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں شہر مکہ کی قسم یاد کر رہا ہوں۔ اور شہر مکہ کی قسم کیوں یاد کی جا رہی ہے؟ شہر مکہ کی قسم پروردگار عالم نے اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ شہر مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، اس لیے قسم یاد نہیں فرمائی کہ شہر مکہ کے اندر جو ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے قسم یاد نہیں کی گئی کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ حجر اسود ہے، اس لیے قسم یاد نہیں کی گئی کہ مکہ کے اندر مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم یاد نہیں کی گئی کہ مکہ کے اندر زمزم شریف ہے، اس لیے قسم یاد نہیں کی گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اندر ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم شریف پیدا ہوا تھا۔ نہیں، اس لیے قسم یاد نہیں کی۔ پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے لوگو سن لو، شہر مکہ کی قسم صرف اور صرف اس لیے یاد کی جا رہی ہے کہ میرا حبیب مکہ کے اندر جلوہ گر ہے، میرا حبیب مکہ کے اندر تشریف فرما ہے، اس لیے ہم شہر مکہ کی قسم یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ اللہ رب العزت کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ یہ مقام ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ قرآن کریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر حصہ بدن کو قرآن کریم تعریف و توصیف کے ساتھ یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے والضحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک کی بات آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے واللیل اذا سجا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دہن مبارک اور زبان مبارک کو قرآن یوں یاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کی رفتار کو قرآن یوں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کو، انبیاء کرام تو اور بھی ہوئے ہیں، کتنی کتنی عمریں ہوئی ہیں، لیکن میرے نبی کی جو عمر ہوئی ہے اس عمر کی بھی قسم قرآن نے یاد کر لی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے لوگو سن لو، میں اپنے محبوب کی عمر کی بھی قسم یاد کرتا ہوں کہ یہ لوگ کفار جو ہیں یہ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، میں اپنے حبیب کی جان کی قسم یاد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کے مقام کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بڑے نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں العالم جسد وروحہ النبوہ، کہ یہ پوری دنیا تم جو دیکھ رہے ہو، یہ دریا دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ کائنات دیکھ رہے ہو، یہ تمام کائنات ایک جسم کی طرح ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جان ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ عقل کے اندھے ایسے بھی ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہوتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہا کرتا ہے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ اس آیت کے تحت علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ پوری دنیا جسم ہے اور اللہ کے نبی جان ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی جسم جان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ جب تک جسم کے اندر جان ہے جسم زندہ ہے، اور جب جسم سے جان نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ جسم میں عناصر کا ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ جسم میں عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب تک جسم کے اندر جان ہے زندگی باقی ہے، اور جب جان نکل جاتی ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پوری کائنات جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنات چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی؟ چل رہی ہے۔ صبح کو سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات، یہ نظام چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، یہ پانی بہہ رہا ہے، یہ ساری کائنات ہم دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے۔ جب جسم زندہ ہے تو جان بھی زندہ ہوگی۔ جب کائنات چل رہی ہے اور جب تک کائنات چلتی رہے گی یہ اس بات کی دلیل دیتی رہے گی کہ میں زندہ ہوں تو میرا نبی بھی زندہ ہے۔ اور یہ تو ایسے نبی ہیں کہ جو صرف ایک قوم کے لیے نبی بن کر کے تشریف نہیں لائے۔ انبیاء کرام تو بہت سارے ہوئے ہیں، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن دوسرے انبیاء کرام کوئی کسی قوم کے لیے تشریف لایا، کوئی کسی زمانے کے لیے تشریف لایا، یعنی ان کی قوم محدود تھی، ان کا زمانہ محدود تھا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی ایک قوم کے لیے تشریف نہیں لائے بلکہ تمام اقوام کے لیے نبی بن کر کے تشریف لائے، تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر کے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک زمانے کے لیے نبی بن کر کے تشریف نہیں لائے بلکہ تمام زمانوں کے لیے نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ زمانہ بھی محدود نہیں ہے، قوم بھی محدود نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا اختیار سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار کیسا تھا اس کو بھی عرض کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار کیسا تھا؟ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت قتادہ بن نعمان ہے۔ کیا نام ہے؟ قتادہ بن نعمان۔
حضرت قتادہ بن نعمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے. یہ غزوہ احد اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے. کون سی بڑی جنگ ہے؟ دوسری بڑی جنگ. پہلی جنگ غزوہ بدر واقع ہوئی اور دوسری جنگ غزوہ احد ہے. غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان شریک ہوئے. بڑی بہادری کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے, کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے. ایک تیر چلتا ہے اور ہوا میں لہراتا ہے. ہوا میں لہرانے کے بعد حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں وہ تیر لگ جاتا ہے. حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ شہید ہو جاتی ہے. حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ کا ڈھیلا نکال کر کے ان کے رخسار مبارک کے اوپر گر جاتا ہے. حضرت قتادہ بن نعمان سے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اب یہ آنکھ خراب ہو گئی ہے, اس کو کاٹ دیتے ہیں. عقیدے کی بات عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت قتادہ بن نعمان کا جواب سنیے. حضرت قتادہ بن نعمان نے کہا کہ نہیں نہیں, میں اس کو نہیں کاٹوں گا, بلکہ میں سید الکائنات کے پاس جاؤں گا, سید الانبیاء کے پاس جاؤں گا, وہی اس کا علاج کریں گے. پتہ چلا کہ ایک صحابی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بالکل خراب ہو جائے اور اس کے بچنے کی امید نہ ہو, اس کے صحیح ہونے کی امید نہ ہو, اس کو بھی اللہ کے نبی درست فرما دیا کرتے ہیں, اس کو بھی اللہ کے نبی صحیح فرما دیا کرتے ہیں. حضرت قتادہ بن نعمان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے ڈھیلے کو نکلا ہوا دیکھا, قسم خدا کی اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک صحابی رسول کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آنکھ کا ڈھیلا نکل کر کے ان کے رخسار کے اوپر آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان سے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جاؤ کسی طبیب کے پاس جاؤ, کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ڈھیلے کو اپنے دستے کریم میں لیا. کہاں لیا؟ اپنے دستے کریم میں لیا اور اس میں لعاب دہن ڈال دیا. لعاب دہن ڈالنے کے بعد حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں ویسے ہی پلٹا دیا. سبحان اللہ. حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں اس ڈھیلے کو پلٹانا تھا, فوراً حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ پہلے کی طرح ہو گئی. سبحان اللہ. اور اس واقعے کے بعد حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں یہ واقعہ ان کی ضعیفی کا عالم ہے, ان کی بزرگی کا عالم تھا. اس وقت جب آدمی بزرگ ہو جاتا ہے, ہمارے بزرگ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, جب آدمی بزرگ ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, اس کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ ضعیفی کا عالم تھا, لیکن قسم خدا کی اللہ کے نبی نے جب میرے ڈھیلے کو آنکھ میں لوٹایا تو روشنی جو مجھے حاصل ہوئی وہ روشنی پہلے سے زیادہ تھی, اور ایسی روشنی حاصل ہوئی. حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ دوسری آنکھ کی روشنی تو کمزور پڑ گئی, لیکن اس آنکھ کی روشنی جو ہے وہ دم پر دم زیادہ ہو جاتی. سبحان اللہ. اور آخری عمر تک اس آنکھ کے اندر روشنی باقی رہی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کی برکت ہے. ہم لوگوں کا لعاب ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لعاب سے ہم بھاگتے ہیں, ایک دوسرے کے تھوک سے بھاگتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کی برکت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن لگ جاتا ہے تو آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے, اور نوجوانوں کی آنکھ سے زیادہ روشنی وہ آنکھ دینے لگتی ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے پسینے مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. اور کیسی خوشبو آتی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو ان کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہیں. محدثین نے لکھا ہے جس جگہ سے اللہ کے نبی گزر جاتے تھے ہوائیں معطر ہو جایا کرتی تھیں, فضائیں مشکبار ہو جایا کرتی تھیں. صحابہ حضور کو ان کی خوشبو مبارک سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. ایک صحابیہ ہیں جن
جن کا نام حضرت ام سلیم ہے، حضرت انس کی والدہ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو جمع کر لیتی تھیں، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس پسینے کو خوشبو کی جگہ استعمال کرتی تھیں اور اپنے بچوں کے بدن پر ملا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، پوچھا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے پسینہ مبارکہ کو جمع کر لیتے ہیں اور اس کو خوشبو کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھا کرتی ہو۔ ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے، ایک شخص اللہ کے نبی کے، ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، لیکن کہیں خوشبو نہیں مل رہی ہے، کہیں عطر نہیں مل رہا ہے، دلہن کے لیے عطر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ایک شیشی لے کر کے آؤ اور لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنے گھر سے ایک شیشی لے آتے ہیں، ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آتے ہیں۔ اس شیشی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پسینہ نکالا، نکالنے کے بعد اس شیشی کے اندر اس کو داخل فرما دیا اور اس شیشی کا منہ اس لکڑی سے بند کر دیا اور کہا جاؤ اپنی بچی کی شادی، تم اپنی بچی کی شادی کرو اور عطر کی جگہ پر، خوشبو کی جگہ پر اس کو استعمال کرنا کہ لکڑی سے وہ جب بھی تمہاری بچی کو خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس ہو، لکڑی سے یہ نکال کر کے اس کو لگا لیا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ واقعہ تو ہو گیا۔ محدثین اور مورخین نے اس کے بعد لکھا کہ اس بچی نے، اس صحابی کی بچی نے اور لڑکی نے وہ پسینہ مبارک اللہ کے رسول کا لگانا شروع کیا۔ جب وہ پسینہ مبارک اس نے لگایا تو اس کی نسلوں تک میں خوشبو پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے گھر والوں کے بدن سے ایسی خوشبو پھوٹنے لگی، ایسی خوشبو پھوٹنے لگی کہ پورے مدینہ منورہ کے اندر وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کس نام سے مشہور ہو گیا؟ بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یعنی یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، مدینہ منورہ والے کہتے تھے یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں پر فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ کبھی چاہے دلہن پھول۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان۔ اسی رسول کی امت میں ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ موت کی محفل ہے، موت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبے کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو جانا ہے۔ بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، بڑے بڑے مغرور و متکبر آئے، لیکن اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ فرعون آیا وہ بھی چلا گیا، حامان آیا وہ بھی چلا گیا، شداد آیا وہ بھی چلا گیا، نمرود آیا وہ بھی چلا گیا، بڑے بڑے متکبر بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے، لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، موت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک غیر مسلم اور کافر کی موت ہوتی ہے اور ایک مسلمان کی موت ہوتی ہے، ایک سچے مسلمان کی موت ہوتی ہے۔ ایک سچا مسلمان جب مرتا ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، جو نماز کی پابندی کرتا ہو، جو روزے کی پابندی کرتا ہو، اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو حج کرتا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سچا مسلمان جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں۔
جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تمہیں موت کے بعد اپنی برزخ کی زندگی کو سنوارنا ہے تو اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو اچھا کرنا پڑے گا۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن پروردگار عالم بھی غفور الرحیم ہیں۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے ہم توبہ کر لیں، اور سچی توبہ کرنے کے بعد اگر ہم نیکیوں کی طرف آ جائیں تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ میں نے سنا، بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے بزرگ یہ شکایت لے کر کے آتے ہیں کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ شراب نوشی میں گرفتار ہو گیا ہے، ہمارے بچے کو جوئے کی لت پڑ گئی ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ زنا میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح کی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان کا کام شراب نوشی کرنا نہیں ہے۔ شراب یہ ایسی ناپاک چیز ہے کہ اگر ایک ڈرام دودھ کا رکھا ہوا ہے، توجہ کے ساتھ سننا، ایک ڈرام اگر دودھ کا رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک قطرہ شراب یا پیشاب کا ڈال دیا جائے تو سب کا سب ناپاک ہو جائے گا۔ ایسی ناپاک چیز، ایسی خراب چیز جس کو قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے لوگو، لوگ تم سے پوچھتے ہیں اے حبیب کہ شراب میں کیا گناہ ہیں، جوا بازی میں کیا گناہ ہیں، تم ان سے فرما دو کہ یہ گناہ کی چیزیں ہیں، یہ ناپاک چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں شراب نوشی سے بچنا چاہیے، یہ ناپاک چیز ہے۔ جب ناپاک مشروب تمہارے حلق کے اندر جائے گا تو کیا تم نیکیوں کی طرف مائل ہوگے؟ کیا پرہیزگاری کی طرف مائل ہوگے؟ جب غذا اچھی ہوگی تو تم نیکیوں کی طرف جاؤ گے، اور جب غذا خراب ہوگی تو تم برائیوں کی طرف جاؤ گے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک لقمہ حرام کا کھا لیا جائے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک لقمہ اگر حرام کا حلق سے نیچے اتر جائے تو 40 دن کی عبادتیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ناجائز کھا رہے ہیں، ہم حرام کاری کر رہے ہیں، ہماری تجارتیں جو ہیں وہ جھوٹ سے خالی نہیں ہیں، ہمارے معاملات جو ہیں وہ غیبت سے خالی نہیں ہیں، جھوٹ سے خالی نہیں ہیں، فریب کاری سے خالی نہیں ہیں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب ایک بندہ مومن مرتا ہے، میں عرض کر رہا تھا، بات ذرا دور جا رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا، ایک جب بندہ مومن مرتا ہے تو فرشتے اس کی عزت اور احترام کے لیے آتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے۔ جب دفن کرنے والے مردے کو لے جاتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں، مردے کو دفن کر دیتے ہیں، یہ اسلام نے، دیکھیے آپ زندہ تو زندہ، مردے کا کس قدر احترام کیا ہے، اسلام نے مردے کا کس قدر احترام کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک مسلمان مرتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو معطر کیا جاتا ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے۔ کوئی ایسے ہی گڑھے میں پھینک کر کے نہیں آ جاتا ہے، ہوا میں نہیں اڑا دیتا ہے کوئی، بلکہ بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو معطر کیا جاتا ہے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں۔ یہ اعزاز کس نے ہمیں دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ اے لوگو، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کیا یہ عزت اور یہ احترام ہمیں ملتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ ناظم منظری صاحب قبلہ، حضرت علامہ ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھیے۔ ماشاءاللہ آج کے آپ کے معزز مہمان حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں۔
پوری شان خطابت کے ساتھ وہ اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں، ان کی تقریر بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفن کرنے والے مردے کو لے جاتے ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مردے سنتے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو زندہ مانتے ہیں۔ بے شک انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو زندہ مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عام مردے بھی سنتے ہیں، ہمارے عام مردے بھی سنتے ہیں۔ ان کے نہیں سنتے ہوں گے، ان پر اس قدر عذاب ہوتا ہوگا کہ فرصت ہی نہیں ملتی ہوگی۔ کبھی کبھی سننے والا بھی توجہ نہیں کر پاتا ہے طیب بھائی، کبھی کبھی سننے والا بھی توجہ نہیں کر پاتا ہے، کسی اور طرف توجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سن نہیں پاتا ہے۔ کوئی بہت تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، نہیں سن پا رہا جی، تو تکلیف اس قدر ہو رہی ہے، عذاب اس قدر ہو رہا ہے کہ پکارنے والا پکار رہا ہے، سننے والا سننے کی طاقت کے باوجود نہیں سن پا رہا ہے، تو مردہ سنتا ہے۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دفن کرنے والے دفن کرنے کے بعد قبرستان سے واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، بلکہ مردے کی سماعت زندے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم جب دفن کرتے ہیں تو کیسے دفن کرتے ہیں؟ مردے کے لیے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس کو قبر کہتے ہیں۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بغلی بھی ہوتی ہے، ایک صندوقی بھی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں زیادہ تر قبریں صندوقی ہوتی ہیں، ہمارے سنبل میں بھی صندوقی ہوتی ہیں۔ تو قبر کے اندر اس کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تختے لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد مٹی ڈالتے ہیں۔ اتنی مٹی اور تختوں کے اندر ہونے کے باوجود جوتوں کی آواز سن رہا ہے، جوتوں کی آہٹ سن رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ زندے سے زیادہ سننے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں، من ربک، اے شخص یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے۔ اگر بندہ مسلمان ہے، بندہ اگر پرہیزگار ہے تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینکا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ آپ غور کیجئے، توحید کے بارے میں سوال ہو گیا کہ تیرا رب کون ہے، دین کے بارے میں سوال ہو گیا تیرا مذہب کیا ہے، اس نے بتا دیا میں مسلمان ہوں، میرا پروردگار جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اس نے بتا دیا۔ یہیں پر امتحان ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہاں پر امتحان ختم نہیں ہوا۔ تیسرا اور سب سے آخری جو سوال ہوگا وہ کیا سوال ہوگا؟ جو آخر میں ہوتا ہے وہ اہم بھی ہوا کرتا ہے۔ آخری سوال کیا ہوگا؟ آخری سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ایک شخص قبر مبارک کے اندر تشریف فرما ہوں گے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ھذا الرجل کا استعمال کیا۔ یہاں محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ جو سوال کرنے والے فرشتے ہوں گے وہ یہ کہیں گے ما کنت تقول ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تمام قبروں کے اندر بذات خود موجود ہوا کرتے ہیں، بذات خود تشریف لاتے ہیں، اس لیے فرشتے کہیں گے اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مسلمان ہوگا، مردہ اگر پرہیزگار ہوگا تو وہ یہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، میں انہی کا کلمہ دنیا کے اندر پڑھتا تھا۔ یہ تو عام مسلمانوں کا حال ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، صوفیاء کرام ان کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ تو یہ کہیں گے کہ انہی سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو دنیا کے اندر انہی کا کلمہ پڑھتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو میں تو انہی کا کلمہ پڑھتا تھا، انہی سے پوچھو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد
فرمائیں گے یہ میرا غلام ہے. ایک غیبی آواز آئے گی, میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنت کا لباس, اس کو جنت کا لباس پہناؤ, اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دو کہ جنتی ہوا آتی رہے گی. لیکن اگر مردہ کافر ہے تو وہ یہ کہے گا ہر سوال کے جواب میں ہاں لا ادری, افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں قبر سے پہلے اور آخرت سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے. جب ہمیں موت آنی ہی ہے, اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے, دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے وہ یہودی مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے عیسائی مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے ہندو مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے بودھ مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے جین مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے فارسی مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے زرتشت ہو, چاہے آتش پرست ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہر ایک یہ مانتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے. ایسی اٹل حقیقت موت ہے تو اس کی تیاری ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ موت آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے. لیکن میں ایک بات عرض کرتا چلوں اور ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے اور عبادات کی پابندی کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اپنی عبادتوں پر اترانا نہیں چاہیے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ مذکور ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا, بڑا عبادت گزار تھا. اس نے سوچا کہ کہیں ایسی جگہ جا کر کے عبادت کی جائے کہ جہاں پر کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے, کوئی پریشان نہ کرے. اس کے لیے وہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ تھا, وہاں پر گیا. اس نے دعا کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم, سمندر کے بیچ میں یہ جو پہاڑ ہے, پروردگار عالم مجھے اس پہاڑ پر پہنچا دے تاکہ میں تیری عبادت کروں. اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, پروردگار عالم ان کی دعا کو ٹالتا نہیں ہے, ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس شخص کی دعا قبول ہوئی اور اس کو اس پہاڑ پر پہنچا دیا گیا. پروردگار عالم نے اس بزرگ کے لیے ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا اور ایک میٹھا چشمہ پیدا کر دیا کہ انار کے درخت سے جب اس کو بھوک لگے تو کھا لے, اور جب پیاس لگے تو اس شیریں چشمے سے پانی پی لے. وہ شخص عبادت کرتا رہا, عبادت کرتا رہا. 400 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 400 سال. 400 سال وہ متواتر عبادت کرتا رہا. اتنے میں اس کی موت کا وقت آ گیا. حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تیری موت کا وقت آ چکا ہے اور میں تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کہ اے عزرائیل, اے ملک الموت, تم میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہو, کر لینا, لیکن میری ایک آرزو ہے, میری ایک تمنا ہے. ملک الموت نے فرمایا کہ تیری تمنا کیا ہے, تیری آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. آپ غور کیجئے, کسی دنیا کے بارے میں اس نے نہیں سوچا بلکہ آخرت کے بارے میں سوچا کہ ابھی 2 رکعت اور پڑھ لوں. 400 سال عبادت کر چکا تھا, کہا 2 رکعت نماز اور پڑھ لوں, اور جب میں سجدے کی حالت میں ہوں تو میری روح کو قبض کر لینا. جب دوسری رکعت کہ میں سجدے میں ہوں تو میری روح کو قبض کر لینا. حضرت عزرائیل نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ مولا, تیرا یہ بندہ یہ درخواست کرتا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے بندے کی درخواست کو قبول کر لیا جائے. بالآخر اس شخص نے 2 گانا نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا. یہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ عرض کرتے ہیں کہ اس شخص کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں, اللہ کے رسول سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ, اس شخص کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ جب قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا, اس نے ایسی 400 سالہ عبادت کی ہے کہ جس عبادت کے اندر کوئی معنی نہیں تھا,
تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو اس کا میزان عدل میں بھی عمل نہیں تولا جائے گا۔ پروردگار عالم فرشتوں کو یہ حکم فرما دے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے میری رحمت سے جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن اس بندے کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے گا، وہ یہ کہے گا بل بعملی، وہ کہے گا پروردگار بلکہ میرے عمل کی وجہ سے، تیری رحمت کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے عمل کی وجہ سے اس کی زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا۔ پروردگار عالم کی جانب سے یہ حکم ہوگا اب میزان عدل قائم کیا جائے، اب دوبارہ سے اس کے اعمال کا وزن کیا جائے۔ پہلے ہم نے اس کے اعمال کا وزن نہیں کیا تھا، لیکن اب میزان عمل فرشتوں قائم کرو، دیکھتے ہیں اس کے 400 سال کی عبادت کی کیا حیثیت ہے۔ میزان عدل قائم کیا جاتا ہے اور ایک پلے کے اندر اس کی پوری 400 سال کی عبادت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرے پلے کے اندر پروردگار عالم کے حکم سے فرشتے اس کی دونوں آنکھوں کو رکھ دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے دونوں آنکھوں کا پلہ 400 سال کی عبادت سے بھاری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے پروردگار عالم کا کرم۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جو آنکھیں ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہزار سال بھی اگر ہم عبادت کریں تو ان آنکھوں کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم کی آنکھیں ایسی نعمت ہیں کہ ایک پلے کے اندر آنکھوں کو رکھا جائے گا، جس پلے کے اندر آنکھیں ہوں گی وہ پلہ 400 سال کی عبادت کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص پریشان ہو کر کے عرض کرے گا پروردگار عالم اے میرے مولا، نہیں بلکہ تیری رحمت سے ہی بھیج دے، اپنی رحمت سے ہی جنت میں بھیج دے۔ پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا فرشتوں سنو، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے اس فرشتے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں لے جائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں عبادتیں تو کرنی ہیں، لیکن عبادتوں کے اوپر اترانا نہیں ہے۔ اس بندے کی زبان سے صرف اتنا نکلا کہ پروردگار اپنے عمل کی بنیاد پر جا رہا ہوں، پروردگار عالم نے سارے اعمال اس کے اکارت کر دیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنے عمل پر اترانا نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی ہے۔ ہماری نماز جو ہونی چاہیے دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا روزہ دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے، ہماری جملہ عبادتیں جو ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔